مینو اتنے لکھ کے دسیا کر دو سمجھ بچوں سے پوچھنے والا نہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو میں کر لیتا ہوں. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیں ویری گڈ. اچھا اب ادھر سے ہم کنٹینیو کریں گے. پہلا جو ہے وہ پیج کل کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب یہ آج ویریفائی کر دیجیے گا کہ سب کو جو ہے وہ ساؤنڈ کوالٹی کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی، مطلب ساؤنڈ کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ یس سر کلیئر ہے. جی سر کلیئر ہے آج. چلیں جی تھینک یو ویری مچ. تو آج ہم نے جو ہے وہ دوسرا پیج اس جو سٹوری کو کل ہم نے شروع کیا تھا وہ کرنا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو یہ سمجھ لیں کہ 3 بجے تک آپ کی یہ سٹوری جتنی پڑھی جائے گی پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو آدھا یس گھنٹہ سر ہوگا کلیئر آ رہی ہے. اس میں ہم گرامر کا پورشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے سر. سر اب اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. کس میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ آواز میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو؟ سر آواز کلیئر ہے. میرے خیال سے اس طرح کا نیٹ پرابلم ہے. اچھا ہو سکتا ہے یہ سب کو پرابلم آ رہی ہے یا صرف ایک اسٹوڈنٹ کو آ رہی ہے پرابلم؟ نہیں سر آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی اچھا سر اچھا وہ چلے اس طرح کا نیٹ پرابلم ہے. اچھا ہو سکتا ہے نیٹ پرابلم انڈیویجول ہو. مطلب جو ہے ہم شروع کرتے ہیں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کو؟ یس سر. چلیں جی ٹھیک ہے. تو اس جی میں سر لاسٹ سینٹینس دیکھ لیجیے گا. لاسٹ سینٹینس بٹ اٹ واز ناٹ سو آرڈینڈ. آرڈینڈ کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دینا، حکم دینا. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ یہ فارم اولڈ انگلش میں لکھی جاتی ہے. اٹ واز ناٹ سو آرڈینڈ، یعنی ضروری نہیں تھا کہ یہ ایک آرڈر تھا، یہ ایک حکم تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں ان میں سے ایک ایجڈ ہے اور ایک جو ہے وہ ینگ ہے.
تو وہ دونوں کی ملاقات اس ہالو پلیس کے اوپر ہوئی ہے جو 3 ہلز کے درمیان ہے، جہاں پہ ارد گرد جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ پائن ٹریز ہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ اس وہ جو سرکولر جو پول ہے، گندے پانی کا ایک پول ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ چھوٹے جو ہے وہ ٹریز ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اور وہاں پہ یہ دونوں کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ ہم اس کو شروع کریں گے. میں ذرا اس کا سائز تھوڑا سا انہینس کر دو تاکہ آپ کو ایزیلی نہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی. I am a stranger in this land, as you know, said she at length, whence I come it matters not. اس نے کہا میں اس جگہ پہ ایک اجنبی ہوں، یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ سرزمین کیسی ہے، یہ علاقہ کیسا ہے، میں اس علاقے کو نہیں جانتی. جیسے کہ اس نے کہا کہ آپ کو بھی پتا ہے. اس نے جو ہے وہ دور سے کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے. whence I come it, whence کا مطلب where، کب سے، یا جب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. come it matters not، میں کب سے اس جگہ پہ ہوں یہ بھی پرابلم نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا. یہ بات آپ نے اس سینس میں بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس سٹوری کے جو کرٹیکل کویسچن ہے اس میں 2-3 اگر آپ سبجیکٹیو کویسچن اس کے اٹیمپٹ کریں تو اس میں یہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ اس سٹوری کے اندر اس بات کو ڈسکس نہیں کیا گیا کہ یہ کون سا بیسیکلی جو پلیس تھی وہ کون سی تھی، مطلب کنٹری کون سا تھا، اور یہ دونوں خواتین کے نام کیا تھے، اور ان دونوں خواتین کا، ان دونوں جو فیمیل ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور یہ کن علاقوں سے بلانگ کرتی تھی، آئی کدھر سے تھیں. یہ نہیں ہے تو کیا یہ ایک پرفیکٹ سٹوری ہے؟ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پرفیکٹ سٹوری ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ سبھی کریکٹر کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی جائے. ایکچولی رائٹر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس طرح سے کہہ رہا ہے، اور کیا اس سے جو میسج کنوے کرنا ہے، جو تھیم کنوے کرنا ہے، ریڈر اس کو کنوے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور یہی بیسیکلی جو ہے وہ میٹر ہے جو زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ان سینس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے بھی اس بات کا ذکر کر دیا کہ whence I come it، کہ میں کب یہاں پہ آئی، میٹر ناٹ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ میں کہاں سے آئی. بٹ I have left those behind me with whom my fate was intimately bound. لیکن اس نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آئی ہوں جن کے ساتھ میری جو ہے وہ ریلیشن تھا، میری قسمت جڑی ہوئی تھی، میرا مقدر تھا، میرا نصیب تھا، وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. انٹیمیٹلی باؤنڈ کا مطلب تھا قریبی، یوں کہہ لو کہ رشتہ دار ہو گئے، اس کے ساتھی ہو گئے، دوست ہو گئے. انٹیمیٹلی باؤنڈ، ویسے تو انٹیمیٹلی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بہت ہی قربت والے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے بچے ہو گئے، جیسے بھائی ہو گئے، ہسبینڈ ہو گیا، بیوی ہو گئی، اس طرح کے جو ریلیشن ہیں ان کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. باؤنڈ اینڈ فرام ہوم آئی ایم کٹ آف فار ایور. اب ان سے میرا جو رابطہ ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہوا ہے. میں اب ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی رابطہ نہیں. یعنی یوں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر نہیں یہ بتایا ہوا کہ اس کو آئے ہوئے وہاں سے اپنے گھر والوں کو چھوڑے ہوئے یا اپنے گھر سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے، یہ بھی اس کے اندر یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن اس نے یہ ضرور بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جو میرا ریلیشن تھا، جو میرا تعلق تھا، جو ان کے ساتھ میں رہتی تھی، اب وہ سارا کٹ آف ہو چکا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے. اب میں جو ہے وہ ان کے پاس دوبارہ اس کے بعد جہاں جب سے نکلی ہوں وہاں سے، تب اس کے بعد میں وہاں پر نہیں گئی. There is a weight in my bosom. ویٹ تو ڈیفینیٹلی بوجھ کو کہا جاتا ہے، وزن کو کہا جاتا ہے. ان مائی بازم، بازم اس ہیومن باڈی کے پورشن کو کہتے ہیں جو ہمارے بیلی پارٹ سے تھوڑا اوپر ہے. چیسٹ پورشن آپ کہتے ہیں، ہارٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سینس میں. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے دل کے اوپر ایک بوجھ ہے، دیٹ آئی کین ناٹ اوے ود، جس کو میں ختم نہیں کر پا رہی. ان اے سینس اس کے ذہن کے اندر کوئی ندامت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، یا وہ ایک ان کا جو ریلیشن تھا ان کے ساتھ وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کی کڑی جو ہے وہ آج بھی وہ ٹوٹنے نہیں پا رہی. اس کے دل کو آج بھی چین نہیں آ رہا، آج بھی دل جو ہے وہ اس کا انہی کے لیے دھڑکتا ہے. اس پریشانی سے، اس ڈپریشن سے وہ نکل نہیں پا رہی. تو اس سینس میں اس نے کہا ہے دیر از اے ویٹ ان مائی باسم، یعنی میری ایک چیسٹ میں، میرے ایک ہارٹ پہ، میرے دل پہ ابھی بھی اس چیز کا ایک بوجھ ہے، ایک برڈن ہے، اور جس سے میں آج جو ہے وہ نکل نہیں سکی. اینڈ آئی ہیو کم ہیدر، ہیدر ہیئر کو بولتے ہیں یہاں پر، یہ اولڈ انگلش میں ورڈ یوز کیے جاتے تھے. اینڈ آئی ہیو کم ہیدر ٹو انکوائر آف دیئر ویلفیئر، اور میں یہاں پہ یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ ان کے ساتھ ان کی ویلفیئر کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، کیا وہ خوش ہیں، کیا نہیں خوش.
مائٹ بھی پاسبل اگر وہ نہ خوش ہوں تو یہ اور زیادہ پریشان ہو جائے, اور اگر وہ خوش ہوئے اپنی جو گڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, گڈ اسٹیٹ آف فزیکل لیونگ ہے, اس میں وہ ہوئے تو مائٹ بھی پاسبل اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے, اس کے اندر جو ایک کسک اٹھتی ہے, جو ایک چیز اٹھتی ہے جو اس کو پریشان کیے ہوئے ہے, جو اس کو ڈپریشن ہے, وہ اس کا ختم ہو جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے یہ آگے بتایا کہ اینڈ ہو از دیئر بائی دس گرین پول دیٹ کین برنگ دی نیوز فرام دا اینڈز آف دا ارتھ. کہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں, اب یہاں سے یہ بھی یہ سینس پیدا ہوتا ہے, اس نے جو سینٹینس یوز کیا فرام دا اینڈز آف دا ارتھ, مین کہ وہ علاقہ شاید ادھر سے بہت دور ہے, جس کو وہ سی آف کہہ کے آئی ہے, جس کو وہ فیئر ویل کہہ کے آئی ہوئی ہے, وہ بہت دور ہے. تو اسی سینس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اس سبز یہ جو پول ہے, یہ جو تالاب ہے, اس کے گرد اور کون ہے جو مجھے اس کی خبر دے اس علاقے کی, یا ادھر سے کوئی مجھے بتائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کرائڈ دا اولڈ وومن, اور اسی پہ جو ہے وہ اولڈ وومن جو چلائی پیرنگ ان ٹو لیڈیز فیس. پیرنگ ہوتا ہے جھانکنا, غور سے دیکھنا, جیسے وہ ہم کسی سیڑھی پہ چڑھ پہ یا کسی دیوار کے اوپر سے ایسے کر کے نظر کر کے جھانکتے ہیں نا, ایسے غور سے جو ہے وہ دیکھنا, اس کو کہتے ہیں پیرنگ. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ورڈ پیئر, پیئر مین ساتھی بھی ہوتا ہے, جیسے آپ کا کوئی کلاس میٹ ہے ان کو آپ پیئر بول سکتے ہیں, کوئی دوست ہے اس کو پیئر بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرح کی کچھ لوگ جاب کر رہے ہیں تو ان کو ہم پیئر جو ہے وہ بول سکتے ہیں. تو اس جو بوڑھی عورت ہے اس نے بھی اس کی طرف جو ہے وہ ایسے غور سے جھانکا ہے, انٹو لیڈیز فیس. تو آگے اس میں تھا ناٹ فرام مائی لپس میسٹ دو ہیئر دیز ٹائڈنگ. ٹائڈنگ نیوز کو بولتے ہیں, خبر کو بولتے ہیں. تو اس نے آگے سے بوڑھی عورت نے یہ جواب دیا کہ ناٹ فرام مائی لپس, یعنی میں اپنے ہونٹوں سے نہیں بولوں گی, میں اپنی زبان سے نہیں بولوں گی. میسٹ دو ہیئر, دو یو کو بولتے ہیں اولڈ لینگویج کے اندر. کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے نہیں بولوں گی, یعنی میری زبان سے تم نہیں سنو گی. ہیئر دیز ٹائڈنگ, یہ خبریں تم میری زبان سے نہیں سنو گی. یٹ بی دو بولڈ, کہتی ہے اگر آپ بہادر ہو, اگر آپ بہادر ہو, بولڈ مین بہادر, بریو یہاں پہ اس سینس اس نے کہا ہے. یٹ بی دو بولڈ, بہادر بنو. اینڈ دا ڈے لائٹ شیل ناٹ پاس اوے, کہ شام ہونے سے پہلے پہلے, دا ڈے لائٹ شیل ناٹ پاس اوے, کہ اس سے پہلے کہ شام ہو جائے. فرام یونڈر ٹاپ ہلز, یعنی یہ جو پہاڑ کے اونچائیاں نظر آ رہی ہیں ارد گرد, اس پر سورج کی جو روشنی ہے وہ کم ہو جائے. بیفور دا وش بی گرانٹیڈ, اس سے پہلے پہلے تمہاری جو خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے گی. اب ایک تو اس نے یہ بتا دیا یہاں پہ کہ وہ دیکھے مطلب سنے گی نہیں, اٹس مین کہ وہ اس کو دکھائے گی. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس نے یہ بھی اس کو چیلنج دیا کہ بہادر بنو, اگر تم بہادر بنتی ہو تو تم جو ہے وہ مغرب ہونے سے پہلے پہلے, شام ہونے سے پہلے پہلے یہ ساری صورتحال تمہیں بتا دی جائے گی, تمہیں پتہ چل جائے گا. تو آگے وہ جو ینگ لیڈی ہے اس نے کہا آئی ول ڈو یور بیڈنگ, کہتی ہے جو بھی آپ کی شرط ہے, جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے میں ویسا ہی کروں گی, دو آئی ڈائی, بے شک میں مرنا چاہوں. ریپلائی تھا اولڈ لیڈی ڈیسپریٹلی, ڈیسپریٹلی بڑے خواہش کے ساتھ, بڑی جستجو کے ساتھ, جیسے خدا نخواستہ کسی ماں کا جو بچہ جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہو, بہت دکھ میں ہو, درد میں ہو, تو ڈاکٹر اس کے اوپر کوئی شرط لگاتے ہیں, ڈاکٹر اس کے اوپر کوئی پیسے کی شرط لگاتے ہیں, کوئی اور کنڈیشن کرتے ہیں. تو بیچاری اس درد میں, اس تکلیف میں, اس محبت میں اتنی گرفتار ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہو, لیکن شدید اس کی خواہش ہوگی کہ جیسے تیسے بھی کر کے میں اپنے بچے کو بچا دوں. بالکل یہی سینس یہاں پہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس سے واقف کروائیں, جو صورتحال ہے اس کے لیے جو بھی آپ کی شرط ہوگی میں پوری کروں گی, بے شک میں اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. The old woman seated herself on the trunk of the fallen tree. گرے ہوئے درخت کا ایک تنا ہے جو پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ بوڑھی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے. Threw aside the hood that shrouded her grey locks. اب اس نے جو ہے وہ جیسے وہ اکثر آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ جادوگر یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنا سر اور آنکھیں اور چہرہ جو ہے وہ ہوڈ سے جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں. ایک مسٹک جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے رائٹر نے جو ہے وہ یہ سینٹینس جو ہے وہ یوز کیا ہے کہ اس نے اپنا جو ہوڈ تھا جو سر کے اوپر, اور اس کے چونکہ گرے ہیئر ہیں, بوڑھی ہو چکی ہوئی ہے, اس لیے اس نے وہ جو ہوڈ تھا وہ سائڈ پہ کیا ہے, اور جو لاکس بالوں کو بولتے ہیں گرے لاکس. اینڈ بیک اینڈ ہر کمپینین ٹو ڈرا نیئر. بیک اینڈ کا مطلب ہوتا ہے سر سے کوئی اشارہ کرنا, یا ہاتھ سے کوئی اشارہ کرنا, یا آنکھ سے کوئی اشارہ کرنا, ایسے کہ میرے پاس آؤ. یعنی بوڑھی عورت نے اپنا جو ہوڈ تھا وہ ہٹایا ہے اور اس ینگ لیڈی کو بولا ہے کہ بھائی ادھر آؤ, میرے پاس آؤ.
میرے قریب آؤ. نیل ڈاؤن شی سیڈ, اس نے کہا گھٹنوں کے بال ہو جاؤ. اب وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہم چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص, تو ویسے ہی اس نے اس کو بولا ہے کہ نیل ڈاؤن, میرے سامنے تم گھٹنوں پہ بیٹھ جاؤ. سیڈ شی سیڈ اینڈ لے فور ہیڈ آن مائی نیز, اور اپنا جو ماتھا ہے وہ میرے گھٹنوں کے اوپر رکھ دو, یعنی میرے آگے گھٹنوں کے بال تم بیٹھو اور اپنا جو ماتھا ہے, اپنا جو سر ہے وہ میرے گھٹنوں کے اوپر رکھ دو. یہ اس نے اس کے اوپر کنڈیشن لگائی ہے. اب پہلی دفعہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے بولے گا تو کوئی بھی اجنبی, کوئی بھی اسٹرینجر جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوگا, خوفزدہ ہوگا کہ پتہ نہیں اب خدا نخواستہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ بھی اسی طرح سے وہ جو ینگ لیڈی ہے وہ تھوڑی سی ہیزیٹنٹ ہے اس بات سے. تو وہ اس نے کہا کہ شی ہیزیٹیٹڈ اے مومنٹ, ایک لمحے کے لیے وہ جو ہے وہ تھوڑی ہچکچائی ہے, پتہ نہیں کہ بٹ دا انگزائٹی دیٹ ہیڈ لانگ بین کنڈلنگ, لیکن وہ جو پریشانی اس کے ذہن کے اندر, اس کے دل کے اندر, ہیڈ لانگ بین کنڈلنگ, کافی عرصہ پہلے. اب اس سے یہ بھی شیور ہے کہ ہیڈ جو لگایا گیا ہوتا ہے نا, یہ پاسٹ پرفیکٹ کے لیے لگایا گیا ہوتا ہے, اور یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے کہ کب سے یہ چلتا آ رہا ہے, ایگزیکٹ ٹائم کا نہیں پتہ, لیکن یہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماضی بعید, یعنی دور ماضی میں جو ہے وہ کوئی بات کی گئی ہو تو اس کے لیے جو ہے ہم ہیڈ یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کافی عرصہ پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, پتہ نہیں کب سے یہ اپنا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. تو اس نے کہا بٹ دا انگزائٹی دیٹ ہیڈ لانگ بین کنڈلنگ, کنڈلنگ کا ہوتا ہے جلنا کسی چیز کا, یا یوں کہہ لو کہ ایسی چیز جو بڑی جلدی آگ پکڑ لیتی ہے, جس کو فوری طور پر آگ لگ جاتی ہے, جیسے پیٹرول ہو گیا, جیسے کوئی گیس ہو گئی جیسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو انگزائٹی تھی, وہ جو ٹینشن تھی, وہ جو پریشانی تھی اس کے دل میں, وہ کافی عرصے سے جو ہے فوری طور پر آگ پکڑ لیتی تھی, جل رہی تھی. فیئرسلی اپ ود ان ہر, اس کے اندر جو ہے وہ فیئرسلی ہوتا ہے بڑے غصے سے, بڑی تیزی سے, بڑے شور شرابے سے, بڑی بگولے سے جو ہے وہ آگ اس کے دل کے اندر جو اس کے جل رہی تھی. تو یہ جو اس کے اندر اس جاننے کی جستجو تھی یہ اس ہیزیٹیشن کے مقابلے میں زیادہ تھی, اس لیے اس نے اسی کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دی اس بوڑھی عورت کو, اور جیسے اس نے کہا اس نے ویسے کر دیا. ایز شی نیٹ ڈاؤن, جیسے وہ نیچے گھٹنوں کے بل ہو گئی, دا بارڈر آف ہر گارمنٹ واز ڈپڈ انٹو دا پول, وہ نیچے جب بیٹھی تو اس نے جو چوغا یا کپڑے جو بھی پہنے ہوئے کوئی شرٹ وغیرہ, تو وہ جو ہے اس کا جو نیچے والا پورشن ہے وہ پول کے پانی کے اندر تھوڑا سا ڈوب گیا. یعنی یہ سینس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بالکل عورت جو تھی وہ اس پول کے ایج پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور جو دوسری لڑکی آ کے بیٹھی ہے وہ بالکل ہی ایج پہ ہے, یعنی جب وہ بیٹھی ہے تو اس کا جو ڈریس ہے وہ پانی کے اندر جو ہے اس کا ایج کنارہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. ٹھیک ہوگا یہاں تک جی. As she knelt down, the border of her garment was dipped into the pool. She laid her forehead on the old woman's knee, اور اس نے ویسے ہی کیا, اپنا جو ماتھا تھا وہ اس عورت کے جو گھٹنے تھے ان کے اوپر رکھ دیا. And the latter drew a cloak over the lady's face, اور اس نے کہا کہ جو دوسری عورت تھی later drew a cloak, یعنی اس نے بڑا والا کلوک جو ہے وہ پہنا ہوا ہے, چوغا ٹائپ کپڑا جو ہے پہنا ہوا ہے, اس نے اپنا جو کپڑا ہے وہ اس کے سر کے اوپر کر دیا. یعنی سمجھ لو کہ اس نے اس کو اپنا جو ڈریس ہے اس کے اندر اس کو ایک طرح سے چھپا لیا ہے, یا ان اے سینس یوں کیا ہے کہ اس کے اوپر فل جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے, اس کو روشنی جو ہے میسر نہ آئے, روشنی اس کو نہ ملے. drew a cloak about the lady's face so that she was in darkness, یعنی اس کو اندھیرا نظر آئے, اس کو کوئی چیز اور نظر نہ آئے. Then she heard the muttered words of prayers in the midst of which she started. ٹھیک ہے, کہتا ہے پھر اس نے سنے, مٹڈ ہوتا ہے بڑبڑانا, جیسے کوئی دم کرنے کے لیے نہیں لفظ بولے جاتے, تو وہ جو دم کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی اس عورت نے بھی, جو بوڑھی عورت تھی, اس نے کچھ الفاظ جو ہے پڑھنے شروع کیے. بیسیکلی وہ ایک میجک ٹرکس سے, میجک ورڈز سے جو اس نے بولنے تھے. ٹھیک ہے. She heard the muttered words of prayer in the midst of which she started, یعنی جو اس نے جو شروع کیا, midst درمیان میں بولا جاتا ہے, یعنی وہ جو جگہ تھی اس میں, اس بظاہری بات ہے کوئی اور تو نہیں تھے, یہی دو تھے, تو اس نے اس مطلب اس جگہ کے اندر تھے, اس کے الفاظ کی جو بڑبڑاہٹ تھی اس کو محسوس کیا, وسپرنگ محسوس کی اس کی.
وزپرنگ آپ ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وزپرنگ ہوتا ہے جو آپ کے کان کے قریب بات کی جائے، ہلکی سی سرگوشی، لیکن جو اس کے مقابلے میں مٹر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے منہ کے اندر الفاظ کو بولنا، بڑبڑانا، تاکہ اگلے کو پوری سمجھ بھی نہ آئے لیکن اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کی میں بہترین اگزامپل دیتا ہوں، جب دو بہنیں جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو جاتی ہے نا، تو وہ ایک دوسرے گلے شکوے ہلکی ہلکی آوازوں میں بولتی ہیں تاکہ آدھی بات وہ سنیں اور آدھی نہ سنیں، اور پھر نئی بات شروع ہو جاتی ہے اور پھر نئے سرے سے جو ہے وہ چپل کش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ مطلب اپنا جو ہے وہ میجک ٹرکس جو ہے پرفارم کر رہی، اینڈ وڈ ہیو arisen let me flee. would have arisen mean کہ جو اس کی آواز تھی وہ آہستہ آہستہ بلند ہونے شروع ہو گئی، پہلے اس کی جو ہے وہ آواز ہلکی تھی، بعد میں اس کی آواز تیز ہونا شروع ہو گئی۔ let me flee کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، escape، جیسے ہوتا ہے نا تیزی سے کسی چیز کا جو کسی جگہ سے جو اڑ کے چلے جانا، بھاگ جانا، تو ویسے وہ کہہ رہی ہے کہ let me flee and hide myself، مجھے بھاگ دو، مجھے چھپا لو، مجھے بھاگ جانے دو، مجھے کہیں چھپا لو۔ hide myself that they may not look upon me، کہتی ہے مجھے کہیں چھپا لو کہ وہ مجھے دیکھ نہ پائیں۔ اب she cried، اس کے آگے لکھا ہوا ہے یہ وہ لڑکی ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، بوڑھی عورت کے جو گھٹنے ہیں اس کے اوپر سر رکھ کے نیچے کو تو اوپر کپڑا لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پلیز مجھے بھاگ جانے دو یا مجھے کہیں چھپا لو تاکہ وہ نہ دیکھ سکے مجھے۔ بٹ ود ریٹرننگ ریکلیکشن شی ہشڈ ہر سیلف، لیکن جیسے ہی اس کی جو ہے وہ میموری ریٹرن ہونی شروع ہوئی، شی ہشڈ ہر سیلف، ہشڈ ہوتا ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا، یعنی پرسکون کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ورڈ کے میننگ ہے وہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ شی ہشڈ ہر سیلف اینڈ واز اسٹل ایز ڈیتھ، یعنی اس نے اپنے آپ کو کی جو ہے وہ کام ڈاؤن کر لیا اور اپنے آپ کو ایسے اسٹل کر لیا کہ جیسے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی، ایسے اس نے اپنے آپ کو بے حرکت کر لیا، یعنی اب وہ پوری توجہ کے ساتھ اس چیز کے اندر مگن ہے جو وہ ویژولائز کر رہی ہے یا دیکھ رہی ہے۔ For it seemed as if others' voices familiar in infancy، اور ایسے اس کو لگ رہا تھا جیسے دوسروں کی آوازیں familiar in infancy، infancy ہوتا ہے بچپن کو بولتے ہیں، infant ورڈ اسی سے نکلا ہوا ہے، وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو infant بولتے ہیں۔ تو familiar infancy مین کہ ایسی آوازیں اس نے سنی ہے جو وہ بچپن سے اس جو سن چکی ہوئی تھی، یعنی یوں کہہ لو کہ وہ کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہو گئی ہے اپنی ریکلیکشن کے اندر، اپنی یادوں کے اندر، اپنے خیال کے اندر، کہ اس کو وہ آوازیں وہ لوگ یا دکھائی دے رہے ہیں یا سنائی دے رہے ہیں جو اس کے نیئر اینڈ ڈیئر تھے کسی وقت میں۔ اب بھی ان کے لیے تو یہ ہوگی، لیکن شاید یہ وہ ان کو بھول چکے ہوں یا یہ ان کو بھول چکے یا کافی عرصہ ہوا ہے سب کو بچھڑے ہوئے یا ان سے جدا ہوئے ہوئے اس کو۔ And unforgotten through many wandering and all the vicissitudes of hearts and fortune۔ vicissitude کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو دکھ اور تکلیفیں جو اٹھائی گئی ہوتی ہیں۔ unforgotten through many wanderings، کچھ ایسی آوازیں ہیں، کچھ ایسے احساس ہیں جو ہم جوں ہماری زندگی کی جو سٹیپس ہیں وہ آگے جاتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ ان کو بھولتے جاتے ہیں، احساس وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ میں سے اکثر آج بھی اپنا جو ہے وہ ماں کے لیے بیٹا ہیں یا باپ کے لیے بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، لیکن سوچیں کہ کیا آج آپ ویسے اپنے ماں باپ کے ساتھ چپکتے ہیں؟ آج آپ ماں باپ کو ویسے گلے لگاتے ہیں یا ماں باپ کو ویسے گلے لگاتے ہیں جیسے وہ ایک 4 5 3 2 سال کے بچے کو یا 1 سال کے بچے کو لگاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح سے یقیناً آپ ان جو میموریز ہیں ان کو بھی ہم مکمل طور پر تو نہیں لیکن کافی حد تک ان تمام احساس کو، ان تمام فیلنگز کو، ان تمام ریکلیکشن کو آہستہ آہستہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کیس وہ دوبارہ اگر آپ کے ذہن میں تو یا آپ کو اسی انوائرمنٹ میں دوبارہ جو ہے وہ فیلنگ آ جائے کہ آپ بالکل اسی انوائرمنٹ میں دوبارہ، تو آپ کے لیے کیا فیلنگز ہوں گے یا آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ تو یہی اس نے کہا ہے یہاں پہ کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد اتنی تکلیفیں، ویسیٹیوڈ کا مطلب ہے تکلیفیں، مشکل حالات، ٹھیک ہے، دل جو ہے وہ دکھا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہیں، اس کے باوجود وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بھول چکی ہوئی تھی ان خیالات کو جو اتنی دیر پہلے بچپن میں
were mingling with the accent of prayers. یعنی وہ جو دعائیں، وہ جو الفاظ اس وقت بولے جاتے تھے وہ اب ان نئی جو اس کی تکلیفیں ان کے ساتھ مکس اپ ہو چکے ہوئے تھے، ان کو سیپریٹ کرنا. ویسے بھی انسانی ذہن کی جو ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اس کے لیے، اسٹریم آف کانشیسنس. آپ میں سے سارے ہی تقریباً انٹرمیڈیٹ کلاسز جو ہے وہ پاس کر کے آئے ہیں، تو انٹرمیڈیٹ کے اندر جو آپ نے پارٹ 2 کے اندر ناول پڑھا ہے گڈ بائی مسٹر چپس، جیمز ہلٹن نے جو لکھا ہوا ہے، وہ بیسیکلی اسی تھیوری کے اوپر بلانگ کرتا ہے کہ اسٹریم آف کانشیسنس ہے کیا. آپ نے دیکھا ہے اس ناول کے اندر بھی، ایون آپ خود پریکٹیکل کر سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ میموریز، پاسٹ کی میموریز کو سوچنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں کہ آپ کو کبھی جو ہے وہ 3 کلاس کا کوئی واقعہ یاد آ جائے گا، کبھی آپ کو 5 کلاس کا یاد آ جائے گا، کبھی 1 کلاس کا یاد آ جائے گا، کبھی 2 کلاس کا یاد آ جائے گا، کبھی ہوتا ہے 10 کلاس کا کوئی ایونٹ جو آپ کے ذہن میں آ جائے. تو جب بھی میموریز آتی ہیں، میموریز کبھی بھی سیکوینس وائز نہیں ہوتی. تو یہ جو سیکوینس وائز میموریز نہیں ہوتی، اسی کو ہی ہم اسٹریم آف کانشیسنس کہتے ہیں، کہ جہاں جہاں سے وہ دماغ کچھ چیزوں کو جو ہے محفوظ تو ہوتی ہیں ہمارے ذہن کے اندر، لیکن ایسے ہی جس کو ہم کہتے ہیں رینڈم جو دماغ ہے، ہمارا مائنڈ ہے، وہ ان کو چوز کر لیتا ہے. تو اس طرح کی جو میموریز ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں اسٹریم آف کانشیسنس. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ جو میموریز ہیں یہ مکس اپ ہوتی جاتی ہیں، ہمارے لیے ان کو بالکل 100% ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات انسیڈنٹس ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جو آپ کو یاد تو رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ نہ یاد رہا ہو کہ یہ کس کلاس میں تھا میں، یا کس ایج میں تھا، یا کس سن میں تھا، ایئر کون سا تھا. ایگزیکٹلی ان کو ڈفرینٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انٹرمنگلنگ ہو جاتی ہے. تو یہی یہاں بتایا کہ وہ وقت جب دعائیں کی جاتی ہے، جب یہ لوگ چرچ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، خدا سے ہے جو دعائیں کرتے ہوں گے، تب کی یادیں اور وہ جو مشکل حالات ہیں وہ مکس ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سیپریٹ ہونا اس کے لیے شروع ہو گئے. ایٹ فرسٹ دا ورڈز ور فینٹ اینڈ ڈسٹنکٹ. کہتا ہے شروع میں جو ورڈ تھے وہ ہلکے تھے اور نمایاں تھے. انڈسٹنکٹ ہوتا ہے غیر نمایاں ہونا، ٹھیک ہے، یہاں پہ انڈسٹنکٹ ورڈ ہے، یعنی شروع میں جو الفاظ اس کے آ رہے تھے وہ فینٹ تھے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی اس کے کانوں کو جو سنائی دے رہے تھے. اینڈ انڈسٹنکٹ یعنی وہ واضح بھی نہیں تھے کہ پورا، جیسے سمجھ لیں کہ ایک ساتھ والے کمرے میں 2-3 افراد بیٹھے ہلکی آواز میں بات کر رہے ہوں، تو ایک تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ صحیح لفظ کیا بول رہے ہیں، اس کو ہم بولیں گے کہ فینٹ ہے. اور دوسرا انڈسٹنکٹ ہے کہ دونوں کی آوازوں کے درمیان جب آپ کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا تو ہم بولیں گے کہ یہ انڈسٹنکٹ ساؤنڈ ہے. ناٹ رینڈرڈ سو بائی ڈسٹینس، اس لیے کہ ان کا فاصلہ کیا تھا، زیادہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے دور سے کہیں آوازیں اس کو آ رہی ہوں. بٹ ریدر resembling the dim passage of a book which we strive to read by an imperfect and gradually brightening light. بالکل اس نے کہا کہ ایسے ہی تھا جیسے اس بک کے پیجز کی طرح ہو جس بک کے اوپر جو لائٹ ہے وہ ڈم پڑ رہی ہے اور ہم الفاظ پڑھنے میں، اس کے ورڈنگ کو ریڈ کرنے میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہو. ایسے اس کو جو ہے وہ سننے میں یا وہ جو چیزیں اس کو نظر آ رہی تھی ان کو ویژولائز کرنے میں اسے پرابلم ہو رہی تھی، جیسے اس بوڑھی عورت نے یہ پروسیس شروع کیا تب. ان سچ اے مینر ایز دا پریئر پروسیڈیڈ، جیسے جیسے اس نے کہا عبادت آگے بڑھتی گئی، ڈیڈ دوز وائسز اسٹرینتھن اپان ہر ایئر اپان دا ایئر. اب اس کی جو آوازیں تھیں وہ والی، وہ اب اس کے کانوں کو زیادہ گہری محسوس ہونی شروع ہو گئی. ٹل ایٹ لینتھ دا پٹیشن اینڈیڈ، ٹھیک ہے. اب ٹل ایٹ لینتھ پٹیشن ورڈ میرا خیال آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، جو آپ بات کرتے ہیں، وہ جب اس کو پٹیشن کہا جاتا ہے جو درخواست کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ٹل ایٹ لینتھ پٹیشن اینڈیڈ یعنی جیسے ہی پٹیشن وہ درخواست اینڈ ہونی تھی تب تک جو آوازیں تھی وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی. اینڈ دا کنورسیشن آف این ایجڈ مین اینڈ آف اے وومن بروکن اینڈ ڈیکیڈ لائک ہمسیلف. اب یہ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کنورسیشن آف این ایجڈ مین، شاید وہ ایجڈ مین اس کا باپ تھا جو اس سے کنورسیٹ کر رہا تھا اس دوران. اینڈ آف اے وومن بروکن اینڈ ڈیکیڈ لائک ہمسیلف، جیسے وہ آدمی ختم ہو چکا ہوا تھا، مر چکا ہوا تھا، ایسے اس کی باتیں بھی کچھ دیر بعد کیا ہو گئیں، ختم ہو گئیں. بیکیم ڈسٹنکٹلی آڈیبل ٹو دا لیڈی شی نیٹ ایز شی نیٹ، وہ اس جو بیٹھی جب اس کے یعنی گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر، تو اس کے لیے وہ آوازیں جو ہے وہ زیادہ آڈیبل ہونا شروع ہو گئی. بٹ دو اسٹرینجرز اپیئرڈ ناٹ ٹو اسٹینڈ ان دا ہالو ڈیپتھ،
but those strangers appeared not, ظاہر نہیں تھے ہو رہے وہ دونوں strangers, to stand in the hollow depth, وہ کھڑے ہوئے جو اس کھوکھلی جو گہرائی تھی اس کے اندر, between the three hills, their voices were encompassed and re-echoed by the walls of a chamber, یعنی ان کی جو آوازیں تھیں وہ پھیل رہی تھی اور ان کی جو ایکو تھی, ان کی جو گونج تھی وہ اس کمرے میں, اس ایریا کے اندر جو ہے وہ گونج رہی تھی. دا ونڈوز آف وچ ور ریٹلنگ ان دا بریز, اب وہ دوسرا منظر ہے یہ جو وہ دیکھ رہی ہے کہ ہوا تیز چل رہی ہے اور جو کھڑکیاں ہیں وہ ٹکرا رہی ہیں بار بار. ریٹل ویسے ہوتا ہے جیسے بجنے کو بولتے ہیں, جیسے ہمارے دانت نہیں سردی سے زیادہ سردی لگ جائے تو دانت بجنا شروع ہو جاتے ہیں, اس پوزیشن کو بولتے ہیں ریٹل. ایسے ہی جب کھڑکیاں بند بھی ہوں, اگر تو آج کل ویسے آندھیوں کا جو ہے وہ ٹائم ہے, یہ موسم ایسا ہے اس میں آندھیاں بہت زیادہ آتی ہیں, تو اب دیکھا جب آندھیاں آتی ہیں تو کھڑکیاں بند بھی ہوں نا پھر بھی وہ آپس میں وائبریٹ کرتی ہیں, ریٹل کرتی ہیں. تو اس نے یہی اس کو کہا ہے کہ جو سین اب وہ دیکھ رہی ہے, ویژولائز کر رہی ہے, اس کے اندر کیا ہے کہ کھڑکیاں ونڈوز آف وچ ور ریٹلنگ ان دا بریز, دا ریگولر وائبریشن آف کلاک جو ہے وہ وائبریٹ کرتا جا رہا ہے. کریکلنگ آف فائر, آگ کی آوازیں آ رہی ہیں. کریکلنگ آف فائر, جب آگ جلتی ہے لکڑیوں کی تو اسے پتہ ہے کہ ٹک ٹک کی پٹاخوں کی چھوٹی چھوٹی آواز جو ہے وہ آتی ہے. اینڈ دا ٹنکلنگ آف دا ایمبرز ایز فیل امانگ دا ایشز, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اور ان کی جو چمک ہے وہ راکھ کے اوپر. رینڈرڈ دا سین آلموسٹ ایز ویورڈ ایز اف پینٹڈ ٹو دا آئی, اتنا واضح تھا جیسے وہ کیا تھا کہ آنکھ کے سامنے وہ منظر پینٹ کیا ہو. بایا میلنکلی ہرتھ, میلنکلی ہوتا ہے دکھ بھرا, یعنی ایسا ایسی ایک چیز جو آپ کے دل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بنا دے, اداس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. میلنکلی ہرتھ وہ بھٹی, وہ چولہے کو بولتے ہیں جس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو انگلش کنٹریز کے اندر جہاں پہ سردی جن علاقوں میں زیادہ پڑتی ہیں وہاں پہ کمرے کی ایک سائڈ پہ نا وہ انہوں نے جو ہے وہ انگیٹھی جس کو کہتے ہیں وہ بنائی ہوتی ہے, جہاں پہ لکڑیاں وہ پھینکتے ہیں اور آگ جلتی رہتی ہے, اس کا دھواں باہر نکلتا رہتا ہے اور اس کا جو ہیٹ ہے وہ جسم کے اندر کمرے کے اندر جو ہے پھیلتی رہتی ہے. بایا میلنکولک ہرتھ سیڈ دوز ٹو اولڈ پیپل, یعنی اس نے دیکھا کہ اس طرح کا منظر ہے, اس کے قریب دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دا مین کاملی ڈسپونڈنٹ, دا وومن بڑے آرام سے, ڈسپونڈنٹ کا مطلب جواب دینا, رسپونڈ کرنا کسی بات کے اوپر. querulous and tearful and their words were all of sorrow, یعنی آپس میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا لہجہ جو ہے وہ بلند ہے, ٹھیک ہے. querulous کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی غصے میں جو ہے بات کر رہا ہے. tearful اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. and their words were all of sorrow, اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. they spoke of a daughter, وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کی. اور وہ بیٹی یہی ہے, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, یہی بیٹی ہے جو ویژولائز کر رہی ہے کہ اس کے ماں باپ کا اس کے جانے کے بعد کیا حال ہوا. وینڈرر دے نیو ناٹ ویئر, وینڈرر ہوتا ہے وارا گردی کرنا, جہاں دل چاہے چلے جانا. کہتا ہے وینڈرر دے نیو ناٹ ویئر, کہتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے, وہ اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. یعنی یہ اب ان کو ویژولائز کر رہی ہے اور ان کی باتیں سن رہی ہے کہ وہ کس طرح سے بیچارے دکھ میں ہیں. بیئرنگ ڈس آنر along with her, یعنی اس کی تو جو انسلٹ ہوئی ہے ساتھ میں ماں باپ ہی بیچارے اس بے عزتی میں مبتلا ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا. یہ آج کی سینس میں ہمارے کلچر کے اوپر بھی اڈاپٹ کریں, خدا نخواستہ کسی کی بیٹی جو ہے ویسے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, بے شک اس کی کوئی ریزن نہ ہو, بے شک اس کا ایک پاگل پن ہو, اس کا جنون ہو, یا بے شک اس کو گھر میں سکون نہ ہو, کہیں سکون کی تلاش میں چلی جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اس کے والدین کے اوپر کیسے انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور وہی سین وہاں پہ ہے. اس وقت یہ جب کی لکھی ہوئی ہے اس وقت ان میں بھی اس طرح خواتین, اس طرح گرلز, عورتیں آزاد نہیں تھیں. اسی طرح سے ہماری طرح سے وہاں پہ فیملی سسٹم تھا. آج بھی کرسچینٹی, پیور کرسچینٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پیور فیملی سسٹم ہی ہو, لیکن یہ جدید دور کے لوگوں نے جو ہے اس میں چینجز کر کے تو مطلب اس صورتحال تک پہنچے ہیں کہ آج خواتین کو انہوں نے جو اتنی آزادی دی ہوئی ہے. And leaving shame and affliction to bring their grey heads to the grave, یعنی وہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری بیٹی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کہ ایک پورے زمانے کی جو شرمندگی ہے وہ بھی ہمیں دی گئی ہے, افلکشن ہو گیا, دکھ تباہی ہمارے لیے لے آئی ہے. ٹو برنگ their grey heads, اور یہ ہمارے جو بوڑھے جو بال ہیں ان کو کدھر تک لے آئی ہے؟ ٹو دا گریو, یعنی ہم مرنے تک پہنچ گئے ہیں یا مر چکے ہیں اس بے عزتی سے. ٹھیک ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے, اب یہ وہ منظر دیکھ رہی ہے.
ٹھیک ہے, یہاں تک ٹک مارک کر لیں جی. آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں, 2 کہ آپ کے پاس پرنٹڈ فارم میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی سمبل جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے. کل ہم اس کو اس سے آگے جو ہے وہ ریڈ کریں گے. اب میں جو ہے وہ آپ کو گرامر کا کچھ پورشن جو ہے کروانے لگا ہوں, لیکن یہاں تک جو آج ہم نے ریڈ کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو موسٹ ویلکم جی, آپ پوچھ سکتے ہیں. سر اس کا تھوڑا سا نا خلاصہ بتا دیں, مطلب کہ آج جتنا بھی پڑھا ہے نا ہم نے اس کو ایک سمری سی آپ بتا دیں ٹھیک شارٹ ہے, سے لفظوں میں. ٹھیک ہے. شارٹ لفظوں میں یہ ہے بچے کہ یہ عورت جو چھوٹی والی ہے لڑکی, اور بوڑھی عورت, لڑکی جو ہے اس کو کہتی ہے کہ بھائی میں اپنے گھر والوں کا پتہ جاننا چاہتی ہوں, کب سے وہ نکلی ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے ہیں. تو وہ بوڑھی عورت اس کو کہتی ہے کہ چلو آؤ, شام ہونے سے پہلے پہلے تمہیں میں بتا دوں گی. تو وہ کہتی ہے اس کی مجھے جو بھی قیمت دینی پڑی میں دوں گی, جہاں بھلے تک سر میری یہ جان پڑھایا چلی. سر, اس کا ٹوٹل خلاصہ بتا دیں کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس نہیں آئے ہیں تو پھر ان کو اسٹوری کی سمجھ آ جائے. اس کا ٹوٹل خلاصہ جہاں میں تک وہی ہمیں بتا پتہ رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں, آپ لوگ ذرا غور کیجئے کہ آج کی جو کنورسیشن ہے, آج کی جو بات ہے, آج کا جو لیکچر اس میں سٹارٹ پہ وہ بوڑھی عورت کو, ینگ لیڈی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ جو جن کو میں چھوڑ کے آئی ہوں, جن کے ساتھ میرا ریلیشن تھا, مجھے کون جو ہے وہ ان کے بارے میں بتا سکتا ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا ہے کہ تمہیں بتاؤں گی نہیں, تم خود دیکھو گی. تو تم ایسا کرو کہ شام سے پہلے پہلے یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ اور میرے گھٹنوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا ماتھا رکھ لو اور گھٹنوں کے پاس تم بھی بیٹھ جاؤ. تو وہ عورت بیٹھ گئی ہے, لڑکی جو نوجوان تھی وہ بیٹھ گئی ہے. اس نے اپنا جو کپڑا اس کے سر کے اوپر دے دیا ہے اور اس کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا ہے. اس نے جب مطلب پڑھنا شروع کیا, اپنا جادو پڑھنا شروع کیا, تو اس لڑکی نے, ینگ لیڈی نے منظر دیکھا ہے. سب سے پہلے تو وہ اس نے آوازیں سننی شروع کی ہیں, وہ آوازیں جو بچپن میں وہ سنا کرتی تھی, اور چونکہ وہ کلیئر نہیں تھی. اور جو یہ عورت, بوڑھی عورت کچھ پڑھتی گئی ہے تو آوازیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہونی شروع ہو گئی. اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ ایک امیج آیا ہے, اور امیج میں اس نے کیا دیکھا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک چولہا جل رہا ہے, یا جو کہہ لے کہ ایک انگیٹھی ایک کمرے میں ایک طرف جو ہے جل رہی ہے, جس کے سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھ لیں کہ اس کے ماں اور باپ ہیں, اور وہ آپس میں جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں اس بڑھاپے میں, اس عمر میں, یا ہمارے ساتھ ہماری بیٹی نے کیا کر دیا ہے کہ آج ہم ان سفید بالوں کے ساتھ ہمیں کہاں تک وہ لے آئیے, قبر تک لے آئیے. چونکہ ایک تو ہمیں جو جسمانی جو تکلیف آئی ہے, تباہی ہمارے لیے آئی ہے, ایک ہمارے لیے شیم بھی ہے جو زمانہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک اس کی میں جو شارٹ تھی وہ آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ نے کویشچن پوچھنا ہے تو پوچھیے گا, کل اس سے آگے انشاءاللہ اس کو ریڈ کریں گے. جی کلیئر ہے؟ یس سر. جی سر کلیئر ہو گیا, کلیئر ہو گیا. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. آپ کو میں 2 منٹ کا اسٹے دیتا ہوں, ذرا آپ لوگ بھی پانی پی لیں, میں ابھی تھوڑا سا پانی پی لوں, تو پھر 2 منٹ کے بعد ہم جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ 3:07 ہوئے ہیں ابھی, تو 3:11 پہ چلیں, 4 منٹ آپ کو دیتا ہوں. 3:11 پہ ہم گرامر کا پورشن آج شروع کریں گے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا. ٹھیک ہے, تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے گا. تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کن کن ورڈز کو کس کس میں چینج کیا جاتا ہے اور کب چینج کیا جاتا ہے, کب نہیں کیا جاتا. تو 2-3 منٹ کا آپ لوگ بھی اسٹے کر لیں, تو میں بھی ذرا پانی پی لوں, پھر اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جائیے گا کہیں نہیں.
جی آواز آ رہی ہے اب اسٹوڈینٹس آواز آ رہی ہے یس سر آ رہی ہے آواز. چلیں یس سر ٹھیک آ ہے رہی ہے آواز. سوری ٹھیک ہے اب یہ دیکھیے گا کہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کو یس یس سر سر ہو ہو رہی رہی ہے. ہے. چلیں جی ٹھیک ہے تو یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں جو زیادہ ایفیشینٹ لوگ ہیں وہ نوٹ کر لیں اور اگر آپ کو تھوڑا اس میں کوئی پرابلم ہو تو یہ آپ کا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ اس میں یہ آپ کو سلائڈ شیئر بھی کرتا ہوں گا تاکہ آپ اس حوالے سے اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیجیے گا. میرا خیال تھا کہ آج اس کو مکمل کر لیں گے لیکن چلے جتنا بھی ہو سکا. یہ آپ میٹرک میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں, انٹر میں شاید آپ نے پڑھا ہو لیکن ایم سی کیوز کے حوالے سے پڑھا ہوگا تو اتنا زیادہ اس میں انٹر میں جو ہے اس کی پریکٹس نہیں کروائی جاتی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کی. ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آؤٹ کمز کیا ہیں, کیا کیا ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں یعنی آج کے ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم کیا کیا اس کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن ہم چیک کریں گے اور اس کو سیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفائی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. اگر سینٹینسز ہمارے سامنے لکھے ہوئے آ جائیں تو ہمیں اس بات کی پہچان ہونی چاہیے ہم کہ اس میں سے کون سا ڈائریکٹ فارم ہے, ڈائریکٹ اسپیچ ہے, اور کون سا جو ہے وہ انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھا ہوا ہے. تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے یہ اس کے اوپر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے اور یوں کہہ رہے کو جو زیادہ جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا زیادہ جس کی پریکٹس کی ضرورت ہے وہ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے چینج ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ اسپیچ. اوپر والے دو تو بہت آسان ہیں, آپ ڈیفینیشن بھی اس کی بڑی جلدی سیکھ جائیں گے, آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر جائیں گے کہ یہ سینٹینس جو ہے وہ ڈائریکٹ میں ہے یا یہ والا جو ہے وہ انڈائریکٹ میں ہے. لیکن جو اصل ایشو ہے جو آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں چینج کر سکتے ہیں. اب یہ آپ نے پہلا سینٹینس دیکھنا ہے, ہیری سیڈ آئی ایم ویری ٹائرڈ ناؤ. اب یہ دیکھیں کہ ہیری نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ویری ٹائرڈ ناؤ. اب اس کی بات ایز سچ انورٹڈ کاما میں لکھ دی ہے یعنی یہ ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آئی ہیری ہی ہو, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن کہا ہیری نے ہے. تو یہ جو انورٹڈ کاماز کے اندر بات کسی کی ایز سچ بات جو ہے وہ کوٹ کر دی جاتی ہے یعنی جو الفاظ اس نے یوز کیے ہیں وہی الفاظ آپ نے یوز کر کے بات لکھ دی, اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ. ٹھیک ہے یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. پھر ایک اور آپ سینٹینس کو آبزرو کریں, ہیری سیڈ دیٹ ہی واز ویری ٹائرڈ دین.
اب وہی بات ہے اوپر والی, لیکن نیچے جو ہے انورٹڈ کاما کے اندر بات نہیں لکھی ہوئی, یعنی ایز سچ اس کو ایکسپریس نہیں کیا ہوا جو ایگزیکٹ ورڈنگ تھی, اس کے اندر کچھ چینجز آ گئی ہیں, مطلب دیٹ لگ گیا ہے, آئی کی جگہ پہ ہی لگا دیا ہے, ایم کی جگہ پہ واز آ گیا ہے. تو یہ جو اب اس سینٹینس کو مولڈ کیا, اس سینٹینس کو چینج کیا ہے, یہ جو فارم ہے دوسری, یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا. Harry said, I am very tired now. We may quote his actual words. یہاں پہ actual word اس کے کوٹ ہوئے ہیں جو inverted comma کے اندر آئے ہیں. We may quote his actual words in inverted commas by placing a comma before the remark. اب اس کی بات سے پہلے ہم نے ایک کاما ڈالا ہے, آگے inverted comma, اور آگے اس کی بات جیسے اس نے بولے, جس طرح سے اس نے بولا وہ سیم کی سیم اسی کی ورڈنگ ادھر پٹ کر دی. اس صورت میں اس طرح کی جو سپیچ ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے کہ یہ کیا ہے, ڈائریکٹ سپیچ. اب آ جائے گی انڈائریکٹ سپیچ, یہی دیکھیے گا. ہیری سیڈ آئی ایم ویری ٹائرڈ ناؤ. ہیری سیڈ دیٹ ہی واز ویری ٹائرڈ دین. میں تھوڑا ویٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اسکرین شیئر ہوتی جائے تو پھر میں اس کے اوپر بات کروں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے اسکرین کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اسٹوڈنٹس کے پاس یہ پروسیس ذرا لیٹ جو ہے وہ پہنچتا ہے, اور اس وجہ سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سر کیا بولتے جا رہے ہیں, ادھر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو ذرا آپ ویریفائی کر لیجیے گا کہ یہ اسکرین شیئر ہو گئی آپ کو. اب ذرا دیکھیے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے, نیچے انڈائریکٹ کر دیا ہے اس کو, یعنی انورٹڈ کاما ختم کی ہے, کاما ختم کیا, اس کی جگہ پہ دیٹ لگا دیا ہے. آئی جو سبجیکٹ تھا اس کا اس کو ہیری کے مطابق چینج کر دیا ہے. پھر چونکہ پچھلا حصہ پاسٹ میں تھا تو اس لیے اس کے ٹینس میں بھی چینج آئی ہے. وہ خیر میں آپ کو جتنی چینجز آنی ہے نا اس کی ڈیٹیل جب اس کی کنورژن ہم نے پڑھنی ہے کہ اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو جو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سمجھا دوں گا. تو کہ اس کو کنورٹ کیسے کرتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ ہے تو اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے رولز کیا ہیں وہ جو ہے وہ بعد میں آئیں گے. پہلے ذرا اس کو ویریفائی کر لیں. We may report what he said without quoting his exact word. جب ہم انڈائریکٹ میں کرتے ہیں تو ہم وہی رپورٹ کرتے ہیں جو اس نے کہا ہوتا ہے, لیکن جو اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں, چینج. سینس وہی رہتی ہے لیکن ورڈز کو کیا کر لیتے ہیں, چینج کر لیتے ہیں. یہ جو اسپیچ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ. میرا خیال ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈائریکٹ کیا ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ کے لیے جو ہے وہ سمپل سی ایکسرسائز دی ہے, یہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کو اب پتہ چل جائے گا یہ پڑھنے کے بعد, یہ جو پیچھے آپ نے ٹرمز پڑھ لی ہیں دونوں, ڈائریکٹ کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھ لی ہے, انڈائریکٹ کی ڈیفینیشن دیکھ لی ہے. اب اس کو ویژولائز کرتے ہوئے, اس کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ یہ جو کچھ اگزامپل دی گئی ہیں یہ بڑی آسانی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا جو ہے ڈائریکٹ ہے اور کون سا جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جس کے اندر انورٹڈ کاما جو ہے وہ یوز کیے ہوں وہ ڈائریکٹ سپیچ ہوتی ہے, اور اگر انورٹڈ کاما نہیں ہے, دیٹ کا سینس ہے, یا ویسے بعض اوقات میں دیٹ بھی یوز نہیں ہوا ہوتا لیکن انورٹڈ کاما نہیں ہے اگر, تو پھر وہ انڈائریکٹ سپیچ ہے. جیسے یہاں پہ سینٹینس نمبر 1 دیکھ لیں, ڈائریکٹ سپیچ میں ہے. سینٹینس نمبر 2 دیکھ لیں, انڈائریکٹ سپیچ میں ہے. پھر سینٹینس نمبر 3 ہے, ڈائریکٹ سپیچ میں ہے. اور سینٹینس نمبر 4 ہے, انڈائریکٹ سپیچ میں ہے. پھر سینٹینس نمبر 5 ہے, وہ بھی انڈائریکٹ سپیچ میں وہ الفاظ بتائے ہیں جن سے فکرہ سوری سر, جی ہیلو سر, وہ جو آپ پڑھا رہے ہیں نا سر, اس کی پیج کی پکچر لے کے سر ہمیں گروپ میں سینڈ کر دیں, پھر زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے.